وزن شعری کورس۔ یہ کورس میں نے ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے، بنایا ہے، مرتب کیا ہے جو وزن شعری سیکھنا چاہتے ہیں، یعنی شاعری کا انہیں شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے، شاعری کرتے بھی ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ شعر میں وزن کس چیز کا نام ہے، علم عروض کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے نام سنا ہوا ہے علم عروض کا، فاعل فعول کا، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ ہے کیا چیز۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ جو ایسے احباب ہیں، نئے ہیں اس لائن میں اور وہ وزن شعری سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کورس بے حد مفید ثابت ہوگا۔ نیمو گفٹ ویب سائٹ پر اپنے یا اپنے پیاروں کے نام کے پرنٹ کے ساتھ گھر بیٹھے حاصل کریں خوبصورت اور مضبوط میٹل پین جو لکھتا بھی ہے اور ٹچ موبائل چلاتا بھی ہے، پروقار لیدر مضبوط والیٹ، پائیدار کی چین، دفتری ٹیبل کی زینت، سفید پرکشش مگ، لکڑی کا بنا گول دائمی شمسی خوبصورت کیلنڈر اور بھی بہت کچھ نیمو گفٹ ویب سائٹ پر usamasarasari.com/nemogift۔ صرف 3 باتیں اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو وزن سمجھنا بہت آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات کہ شعر جو ہے وہ 2 مصروں سے بنتا ہے۔ مثلا اقبال کا شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اقبال کا شعر ہے، اس میں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ پہلا مصرع ہے، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ دوسرا مصرع ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ مصرع جو ہے وہ ایک مصرع 3 یا 4 ارکان سے عام طور پہ بنتا ہے، 3 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، 4 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ایک مصرعے میں 3 یا 4 ارکان ہوتے ہیں۔ اب ارکان کیا چیز ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن پہلے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا غالب کا شعر ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ چھوٹا سا شعر ہے، اس میں کوئی امید بر نہیں آتی پہلا مصرع ہے، اور کوئی صورت نظر نہیں آتی یہ دوسرا مصرع ہے۔ تو اب اس شعر کے ہر مصرعے میں 3 رکن ہیں، تو کوئی امید بر نہیں آتی میں 3 رکن کون سے ہیں؟ فاعلات، مفاعل، فعل۔ اسی طرح کوئی صورت نظر نہیں آتی میں 3 رکن ہیں، فاعلات، مفاعل، فعل۔ اب یہ کیسے ہیں یہ ہم اس کورس میں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ تو یوں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فاعل، فعول وغیرہ جو وزن ہے اس کا شعر کے ساتھ کیا تعلق ہے، کہ شعر میں مصرے ہوتے ہیں اور مصرے میں ارکان ہوتے ہیں، اور ارکان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے تھوڑا سا میں اور کھول لیتا ہوں کہ کوئی امید بر نہیں آتی کے اندر کوئی امی فاعلات، دبر نہیں مفاعل، آتی فعل۔ اسی طرح دوسرے مصرے میں کوئی صورت فاعلات، نظر نہیں مفاعل، اور آتی فعل ہے۔ اب یہ کیسے ہے اس کی تفصیل میں ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے جیسے جیسے بڑھیں گے ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ آتی فعل کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، ارکان، یعنی جو ہم بتا رہے ہیں کہ ایک مصرے میں کچھ ارکان ہوتے ہیں جس کو ہم وزن بھی کہتے ہیں، تو ارکان کون کون سے ہیں؟ اب آپ نے سنا ہوگا فاعل ایک رکن ہے، فعول ایک رکن ہے، تو میں نے تھوڑا سا اس میں تتبع کیا اور میں نے غور کیا کہ جو اردو شاعری کے اندر مستعمل اوزان ہیں ان میں عام طور پر یہ 21 اوزان استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے میں ابھی صرف نام آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، لکھی ہوئی صورت میں بھی دیکھ لیں، اور میں پڑھ کے بھی آپ کو سنا دیتا ہوں تو آپ کو آواز ان کا تلفظ بھی پتہ چل جائے گا، پھر ان میں سے ایک ایک کر کے ہم سمجھیں گے۔ تو یہ 21 ارکان ہیں، فا، فعو، فعل، فعل، فعول، فاعل، فعول، مفعول، فعلات، مفعول، فعلات، مفتعل، مفاعل، فاعلات، مفاعیل، فاعلات، مستفعل، مفاعیل، متفاعل، مفاعلات۔ یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھے ہیں یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، چونکہ شاعری کے جب اوزان بنائے جا رہے تھے اس وقت سب سے پہلے یہ کام عربی زبان میں ہوا تھا، تو اسی لیے ان کے نام فاعل، فعول وغیرہ سے رکھ دیے گئے۔ ہم اردو میں بھی ان کے متبادل الفاظ بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ انٹرنیشنل لینگویج جو ہوتی ہے وہ سب سمجھتے ہیں، تو اگر آپ نے فاعل، فعول کو سمجھ لیا تو آپ کسی کے سامنے جب یہ کہیں گے کہ اس شعر کا وزن فاعل، 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 فاعل ہے، تو اسے اگر علم عروض کا پتہ ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا۔ اور عام طور پر جو شعراء ہوتے ہیں، اچھے شعراء،
पुराने शुअरा, सीनियर शुअरा जिन्होंने कुछ लिख लिया होता है अच्छा, तो वो इन चीज़ों से उमूमन वाकिफ़ होते हैं। बहुत कम ऐसे शुअरा होते हैं जिन्हें वज़न का बिल्कुल ना पता हो और वो सही वज़न में लिख रहे हो, ऐसे बहुत कम होते हैं। अगर आप ऐसों में बनना चाहते हैं तो ये इख्तियारी चीज़ नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला ने आपको अब तक अगर नहीं बनाया तो अगर आइंदा आप बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करेंगे तो फिर आप उन लोगों में से कैसे बन सकते हैं? तो जो ऐसे थोड़े बहुत होते हैं इनको ना देखें। अगर आपको वज़न का नहीं पता, आपको सीखना होगा, सीखेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से समझ में आ जाएगा। इस सबक में अब काम आपको जाहिर सी बात है कुछ करने के लिए दूंगा तो आपकी मशक होगी। तो हमने जो 21 अरकान पढ़े हैं इस सबक में, उनमें से पहले रुकन को हम ले लेते हैं और वो है फ़ा। फ़ा का क्या मतलब है कि हर वो लफ्ज़ जिसमें सिर्फ 2 हुरूफ हों वो फ़ा है। ये बस इसकी इतनी सी तारीफ़ है, अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो आप फ़ा के वज़न पर बेशुमार अल्फाज मिसालें इसकी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे दिल एक लफ्ज़ है, इसमें 2 हुरूफ हैं दाल और लाम, तो ये फ़ा है। लब होंठ को कहते हैं, लब भी फ़ा है। सर भी फ़ा है। तन, तू, तुम, वो, ये, हम, देखें कितनी सारी मिसालें मैंने आपके सामने रख दी। तो अब आप नीचे कमेंट में मुझे ऐसी और मिसालें लिखकर दिखाएं तो मैं इंशाल्लाह आपका काम चेक करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको इस सबक के ज़रिए से फ़ा समझ में आया या नहीं आया। वज़न शहरी कोर्स का दूसरा सबक है। इस सबक में हम ये समझेंगे कि फ़ा और फ़ऊ क्या होता है, और जब हम इसको समझने का सफ़र शुरू करेंगे तो जो बिल्कुल इब्तिदाई बातें आपके सामने मैं रखूँगा वो गोया वज़न शहरी कोर्स के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं वो बातें। तो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा पीछे करके दोबारा देखिएगा। हर चीज़ वाज़े करके बताऊंगा, वाज़े करके लिख कर दिखाऊंगा आपको, ताकि अच्छी तरह एक दफ़ा आपको समझ में आ जाए। अगर ये सबक आपकी समझ में नहीं आया तो फिर आप वज़न शहरी नहीं समझ सकेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान और तवज्जो की ज़रूरत है आपकी। देखें, फ़ा, फ़ऊ, फ़ऊलुन, फ़ाइलुन वग़ैरह शायरी के औज़ान के लिए बाट की हैसियत रखते हैं, क्योंकि हम किसी भी लफ्ज़ का वज़न बताने के लिए इन्हीं अल्फाज का सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोई मुझसे पूछे कि उसामा का क्या वज़न है तो मैं कहूँगा फ़ऊलुन, और अगर कोई मुझसे पूछे सरसरी का क्या वज़न है तो मैं कहूँगा फ़ाइलुन। यानी उसामा के लिए मैंने फ़ऊलुन वाले बाट का इस्तेमाल किया और सरसरी का वज़न बताने के लिए मैंने फ़ाइलुन बाट का इस्तेमाल किया है। तो ये फ़ाइलुन, फ़ऊलुन, फ़ा, फ़ऊ ये सब छोटे बड़े बाट की हैसियत रखते हैं। जैसे कोई आधा किलो का बाट होता है, कोई 1 किलो का होता है, कोई पाव का होता है। इसी तरह छोटे वज़न के लिए फ़ा, फ़ा, फ़ऊ, और बड़े औज़ान के लिए फिर फ़ाइलुन, फ़ऊलुन, फिर और बड़े औज़ान के लिए मुस्तफ़िलुन, मफ़ाइलुन वग़ैरह इस्तेमाल होते हैं। अब ये कैसे हो रहा है? उसामा फ़ऊलुन कैसे है, सरसरी फ़ाइलुन कैसे है? ये जिस तरह मैं समझ रहा हूँ इसी तरह आप भी समझने लग जाएं तो इसके लिए आपको 4 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। नंबर 1 मुतहर्रिक, नंबर 2 साकिन, नंबर 3 2, नंबर 4 1। यानी मुतहर्रिक, साकिन, 2 और 1, ये 4 इस्तिलाहात अगर आपने समझ ली, जिनमें से मुतहर्रिक साकिन तो आमतौर पे लोगों को पता होता है, 2 और 1 का उनको नहीं पता होता जो वज़न शहरी से नावाकिफ़ हों। तो अगर आपको मुतहर्रिक और साकिन पहले से मालूम है तो यकीन जानिए ये कोर्स आपके लिए हलवा है, और अगर नहीं मालूम तो परेशान ना हो क्योंकि मुझे हलवा बनाना आता है। देखिए, हर लफ्ज़ जैसे मदीना चंद हुरूफ से मिलकर बनता है, चुनाचे लफ्ज़ मदीना के अंदर 5 हुरूफ हैं, मीम, दाल, या, नून, हा। उसामा में भी 5 हुरूफ हैं, अलिफ, सीन, अलिफ, मीम, हा। दिल में 2 हुरूफ हैं, दाल, लाम। तो दिल एक लफ्ज़ है, उसामा एक लफ्ज़ है, मदीना एक लफ्ज़ है, और इनमें से किसी में 5 हुरूफ होते हैं, किसी में 2 हुरूफ हैं, किसी में 3 हुरूफ होते हैं। तो ये हो गया लफ्ज़ और हर्फ का फ़र्क। अब आगे बढ़ते हैं। हर हर्फ, जैसे कि मदीना में मीम है, या तो वो मुतहर्रिक होता है या साकिन होता है। मुतहर्रिक उस हर्फ को कहते हैं जिस पर कोई हरकत हो, हरकत यानी ज़बर, ज़ेर, पेश। और साकिन उस हर्फ को कहते हैं जिस पर कोई हरकत ना हो बल्कि सुकून हो। ठीक है, सुकून को किसी भी हर्फ पर छोटी दाल या छोटे से गोल दायरे की शक्ल में लिखा जाता है, और कभी नहीं भी लिखा जाता।
مثلا مدینہ ہے لفظ نا، تو اس میں متحرک اور ساکن کے لحاظ سے اس کو ہم جب لکھیں گے تو وہ آپ کے سامنے میں لکھ کر دکھاؤں گا، آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا۔ میم کے اوپر زبر ہے، دال کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر سکون ہے، نون کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر سکون ہے۔ ہم عام طور پر جب مدینہ لکھتے ہیں تو زبر زیر پیش نہیں لگاتے، لیکن جب ہم کو وزن شعری سیکھنا ہے تو ہمیں زبر زیر پیش کو سمجھنا ہوگا، اور اسی سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو یہ مدینہ لفظ کے زبر زیر پیش لکھ کر دکھا دیے ہیں۔ اب اس پوری تفصیل کو ہم سبق کے عنوان یعنی فا اور فاؤ کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں۔ فا میں 3 حروف ہیں، فا، الف اور عین، جبکہ فاؤ میں بھی 3 حروف ہیں، فا، عین اور واو۔ اب متحرک اور ساکن کے اعتبار سے دیکھیں، فا کے اندر فا متحرک ہے، الف ساکن ہے اور عین بھی ساکن ہے۔ فاؤ کے اندر فا متحرک ہے، عین بھی متحرک ہے، واو ساکن ہے۔ تو یہ گویا فا اور فاؤ کے اندر متحرک اور ساکن کی ترتیب اس طریقے سے ہوئی۔ آیا کچھ سمجھ میں؟ جی ہاں، فا ہر اس لفظ کا وزن ہے جس میں 3 حروف ہوں، پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا اور تیسرا حرف ساکن ہو، اور فاؤ ہر اس لفظ کا وزن ہے جس میں 3 حروف ہوں، پہلا اور دوسرا حرف متحرک ہو اور تیسرا حرف ساکن ہو۔ تو فا کے وزن پر چند الفاظ میں آپ کو مزید دکھا دیتا ہوں: شعر، نظم، درد، عشق، ہجر، قلب۔ ان سب میں پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا اور تیسرا حرف ساکن ہے۔ اور فاؤ کے وزن پر چند الفاظ دیکھ لیں: غزل، محب، خدا، نبی، قلم۔ ان سب میں پہلا اور دوسرا متحرک ہے، تیسرا ساکن ہے۔ تو اب آپ کو اس سبق کو پڑھنے کے بعد، ابھی ہم نے کہا تھا 4 چیزیں سمجھنی ہیں، متحرک، ساکن، 1 اور 2۔ تو ابھی ہم 1 اور 2 پہ نہیں آئے، ہم نے صرف متحرک اور ساکن کو سمجھا اور فوراً ہم فا اور فاؤ کی طرف آ گئے، اور ہم نے یہ والے 2 بارٹ بھی سمجھ لیے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایک بارٹ سمجھا تھا فا، یعنی کوئی بھی 2 حروف ہوں، کسی بھی لفظ، کوئی بھی ایسا لفظ جس میں 2 حرف ہوں صرف، تو وہ فا کے وزن پر ہوتا ہے۔ اس میں متحرک اور ساکن کو سمجھنے کی ضرورت یوں نہیں تھی کہ ہر لفظ میں ہمیشہ متحرک سب سے پہلے ہوتا ہے اور سب سے آخری حرف ساکن ہوتا ہے۔ تو جب کسی لفظ میں ہوں گے 2 ہی حرف، تو پہلا حرف متحرک ہوگا، دوسرا ساکن ہوگا، تو وہاں متحرک ساکن کی بحث میں ہم نہیں گئے تھے۔ فا اور فاؤ کو سمجھنے کے لیے متحرک اور ساکن کو سمجھنا ضروری تھا، اور پھر ان بارٹ کا ہم نے یہ مطلب سمجھا کہ 3 حروف ہوں، اور متحرک اور ساکن کے اعتبار سے اگر فا والی ترتیب ہے تو اس لفظ کا وزن ہوگا فا، اور اگر فاؤ کی ترتیب ہے متحرک اور ساکن میں تو پھر اس لفظ کا وزن ہوگا فاؤ۔ ٹھیک ہے، اب اس سبق کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے تمام حروف الگ الگ لکھیے اور متحرک اور ساکن کی نشاندہی کیجئے کہ بھئی میرے نام میں یہ حرف متحرک ہے، یہ ساکن ہے، یہ متحرک ہے، یہ ساکن ہے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ فا کے وزن پر 5 الفاظ مجھے لکھ کر دکھائیں، اور تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ فاؤ کے وزن پر 5 الفاظ مجھے لکھ کر دکھائیں۔ وزن شعری کورس کا تیسرا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ فعل، فعل اور فعول ان 3 بارٹ کو سمجھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ گزشتہ دونوں سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو گزشتہ اسباق سمجھ میں نہیں آئے تو یہ سبق آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، لہذا براہ کرم اس سبق کو سننے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ حرف، لفظ، متحرک اور ساکن اچھی طرح سمجھ میں آ گئے یا نہیں۔ اگر نہیں آئے تو پہلے سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 سن لیں، اس کے بعد یہ سبق سنیے گا۔ گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ وزن سمجھنے کے لیے آپ کو صرف 4 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے: متحرک، ساکن، 2، 1۔ پہلی 2 چیزیں تو آپ نے سمجھ لی۔ اب آتے ہیں نمبر 3 اور 4 کی طرف۔ نمبر 3 میں جو چیز ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے 2۔ وزن شعری کی زبان میں ہر ان 2 حروف کے مجموعے کو 2 کہتے ہیں جن میں سے پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو۔ اسے فا بھی کہتے ہیں، اور یہ ہم نے پہلے سبق میں اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ یہ وہی چیز ہے، اس وزن کے کئی نام ہیں، ہم آسان کر کے اس کو 2 کہہ سکتے ہیں۔ آپ اسے ہجائے بلند بھی کہہ سکتے ہیں، سبب خفیف بھی کہہ سکتے ہیں، اور 2 کے ہندسے سے بھی اس کو تعبیر کر سکتے ہیں۔ چیز ایک ہی ہے، یعنی کوئی بھی ایسے 2 حروف جن میں سے پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، یہ دونوں مل کر چونکہ ایک مکمل آواز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اس لیے وزن شعری کی دنیا میں یہ وزن سب سے چھوٹے وزن کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔
नंबर 3 की मज़ीद मिसालें देखिए। लफ्ज़ उसामा में अलिफ मुतहर्रिक है शुरू में, उसके बाद सीन भी मुतहर्रिक है, सीन के बाद अलिफ साकिन है, फिर मीम मुतहर्रिक है और हा साकिन है। गौर कीजिए, इस नाम में मुतहर्रिक के फ़ौरन बाद साकिन वाले कुल 2 सेट हैं, सा और माह। लिहाजा सा भी फ़ा है और माह भी फ़ा है। अब रह गया शुरू का अलिफ। चूँकि ये अकेला है इसलिए हम इसे एक कहते हैं, जो कि पेश की गई 4 चीज़ों में से चौथी चीज़ है। यानी जो 4 चीज़ें हमको समझनी हैं उनमें से चौथी चीज़ है एक। ये एक वही है, यानी वो एक हर्फ जो लफ्ज़ के अंदर, जुमले के अंदर, मिसरे के अंदर, शेर के अंदर किसी भी 2 का हिस्सा बनने से रह जाए, ख्वाह वो मुतहर्रिक हो या साकिन हो। तो इस सबक का खुलासा ये है कि मुतहर्रिक के फ़ौरन बाद अगर साकिन आ जाए तो ये दोनों मिलकर 2 कहलाते हैं, जिसका वज़न फ़ा है, और किसी भी लफ्ज़ में जो हर्फ इस 2 का हिस्सा ना बन सके वो 1 कहलाता है। अब इस पूरी तफसील को हम उन्वान के साथ जोड़ते हैं। सबक का उन्वान है फ़िअलुन, फ़इलुन और फ़ऊल। तो इन तीनों में हम देखते हैं कि मुतहर्रिक और साकिन की क्या तरतीब है, और 2 और 1 के एतबार से हम इसमें कैसे इसकी तरतीब को समझें। तो फ़िअलुन का वज़न है 2, फिर उसके बाद 2। इसकी मिसाल है जैसे शाइर। फ़इलुन ये है 1, फिर 1 और फिर 2, और इसकी मिसाल है शुअरा। शीन मुतहर्रिक, आइन मुतहर्रिक और फिर रा मुतहर्रिक और उसके बाद अलिफ साकिन। और फ़ऊल का वज़न है 1, उसके बाद 2 और फिर उसके बाद 1, और इसकी मिसाल है शुऊर। मैंने शीन आइन रा से सारी मिसालें बनाई हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो फ़िअलुन के वज़न पर मज़ीद अल्फाज मस्जिद, मिंबर, मक्का, तैयबा, अहमद। और फ़इलुन के वज़न पर मज़ीद अल्फाज हैं तलबा, उलमा, हुक्मा। और फ़ऊल के वज़न पर मज़ीद अल्फाज देखें उलूम, किताब, मुदीर, मकान। तो इन मिसालों से उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों औज़ान अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट में मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं लिखकर मज़ीद इसकी वजाहत कर दूँगा। और अब काम इस सबक का ये है कि पहले नंबर पर तो आप मुतहर्रिक, साकिन, 2 और 1 की तशरीह अपने अल्फाज में लिखकर मुझे नीचे तबसरा खाने में दिखाइए। और दूसरे नंबर पर काम आपको ये करना है कि फ़िअलुन, फ़इलुन और फ़ऊल इन तीनों के वज़न पर 3-3 मिसालें मुझे लिखकर दिखाइए। मैं इंशाअल्लाह आपका काम चेक करूँगा। इस सबक में हम इंशाअल्लाह फ़ाइलुन, फ़ऊलुन, मफ़ऊल और फ़ईलात इन 4 औज़ान को समझेंगे। इन 21 अरकान में से हम गुज़िश्ता असबाक में 6 पढ़ चुके हैं। अब मज़ीद इस सबक में पढ़कर गोया हम 10 अरकान समझ जाएंगे, और यूँ हमारा वज़न शेरी का सफ़र निस्फ़ के करीब तय हो जाएगा। इस सबक के अरकान की तफसील कुछ यूँ है कि फ़ाइलुन का मतलब है 2, फिर 1 और फिर 2, जैसे सरसरी। फ़ऊलुन का मतलब है 1, फिर 2, फिर 2, जैसे उसामा। मफ़ऊल का मतलब है 2, फिर 2, फिर 1, जैसे इंसान। फ़ईलात का मतलब है 1, फिर 1, फिर 2, फिर 1, जैसे दिलो जान। दिलो जान को अगर लाम को खींचे बगैर पढ़ें तब ये वाला वज़न बनेगा, और अगर खींच के पढ़े दिलो जान तो फिर उसका वज़न तब्दील हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। अब फ़ाइलुन की मज़ीद मिसालें देखें। मुस्तफ़ा, आदमी, इंतहा। और फ़ऊलुन की मज़ीद मिसालें देखें। मोहम्मद, मदीना, मसाजिद। मफ़ऊल की मज़ीद मिसालें देखें। महबूब, अशार, तस्कीन। और फ़ईलात की मज़ीद मिसालें सरेदार, दर इल्म, रगे जिस्म। ये वज़न थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर गौर करेंगे तो ये भी इंशाअल्लाह इतना मुश्किल नहीं लगेगा, और ये अलग से इस्तेमाल नहीं होता, दरमियान में कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस सबक में आपको 3 इजाफ़ी बातें भी बता देता हूँ ताकि वज़न शेरी के साथ साथ आपको इसके कुछ अहम उसूल व ज़वाबित ऐसे भी मालूम होते जाएं जो मुस्तकिल तौर पर मलहूज़ रखे जाते हैं। नंबर 1, नून गुन्ना और 2 चश्मी हा को वज़न में कभी भी शुमार नहीं करते, लिहाजा पर और फिर इन दोनों का वज़न फ़ा है, क्योंकि फिर में 2 चश्मी हा है और 2 चश्मी हा को वज़न में शुमार नहीं करते। इसको
اس کی حقیقت یہ ہے، یہ تو ہم نے سمجھنے کے لیے کہا نا کہ شمار نہیں کرتے، ورنہ یہ بات یہ ہے کہ دو چشمی ہاں جو ہے وہ الگ سے کوئی حرف نہیں ہے اردو میں، یہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر ایک حرف بنتا ہے۔ بھے، پھے، تھے، ٹھے وغیرہ یہ ایک حرف شمار ہوتے ہیں۔ تو پھر میں 3 حروف نہیں ہے بلکہ 2 ہی حروف ہیں، ایک ہے پھے اور ایک ہے رے، تو پھے اور رے مل کر پھر بنا، تو اس کا وزن ہے 2۔ لیکن اس کو ہم سمجھانے کے لیے، چونکہ دکھنے میں 3 ہوتے ہیں، پے پھر 2 چشمی ہیں پھر رے، تو اس کو ہم سمجھانے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ 2 چشمی ہاں کو وزن میں شمار نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے کہا، اس نے کہا، اور ایک اور لفظ ہے کہاں، وہ کہاں گیا۔ تو کہا اور کہاں یہ دونوں فعو ہیں، حالانکہ کہاں میں 4 حروف ہے، کاف، ہے، الف، نون غنہ، لیکن چونکہ نون غنہ کو اردو وزن شعری میں شمار نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے کہاں اور کہا کا وزن ایک ہی ہے۔ یہ تو ہو گئی 3 میں سے پہلی بات۔ دوسری بات، لفظ کے آخر میں اگر الف، چھوٹی یہ، بڑی یہ، واو اور ہا ان میں سے کوئی ایک آ جائے تو اسے گرا بھی سکتے ہیں، اور اس گرانے کی کچھ شرائط ہیں، وہ ملحوظ رکھنا ضروری ہوگا۔ ہم اسے چاہیں تو گرا دیں، چاہے تو نہ گرائیں۔ شرط کیا ہے کہ گرانے کے بعد لفظ برا نہ لگے۔ جیسے اقبال کا یہ مصرع ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اب اس کے اندر دیکھیں اقبال نے کن حروف کو گرایا ہے، سے اور نے میں سے بڑی یہ کو گرایا ہے، اور تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جو تو نے کے بعد جو تو آ رہا ہے اس میں سے واو کو گرایا گیا ہے۔ اور اسے کیسے پڑھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، نون بڑی ہے، نے نہیں پڑھ رہے، نون زیر نے پڑھ رہے، اور تے واو تو نہیں پڑھ رہے، تے پیش تو پڑھ رہے، بس نے تو کو نے تو پڑھنے سے نے کی یہ اور تو کی جو واو ہے اس کو گرایا گیا ہے، اور یہ گرانا درست ہے۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 یہ حروف جو ہے وہ آخر میں ہوں، اور نمبر 2 گرانا برا نہ لگے۔ اگر بیچ میں ہو تب بھی نہیں گرا سکتے، اور اگر گرانے کے بعد برا لگ رہا ہو تو پھر تو بھی نہیں گرا سکتے۔ جیسے دنیا ایک لفظ ہے، اس کا الف گرانا غلط ہے، کیوں؟ جب ہم کہیں گے دنیا میں، اگر اسے ہم یوں کہیں دنیا میں، تو یہ پڑھنے میں برا لگ رہا ہے، اس وجہ سے آخر میں ہونے کے باوجود اس الف کو نہیں گرا سکتے۔ تیسری بات، جس حرف پر تشدید ہو، جیسے مکہ میں کاف پر تشدید ہے تو وہ گویا 2 حروف ہوتے ہیں، یعنی مکہ میں 2 کاف ہیں، پہلا کاف ساکن ہے، دوسرا کاف متحرک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم الگ الگ کریں تو یہ یوں بنے گا مک کا، تو مک ہو گیا 2 اور کا ہو گیا 2، تو مکہ کا وزن فعو نہیں بلکہ فعل ہے۔ اب کام اس سبق کا یہ ہے کہ فاعل، فعول اور مفعول کی 4 مثالیں پیش کیجئے، اور فعیلات چونکہ مشکل ہے لہذا اس کی 1 مثال پیش کیجئے، اور نون غنہ 2 چشمی ہاں اور تشدید کی 1 مثال لکھیے، اور اس کا وزن بھی بتائیے کہ اس کا وزن یہ ہے، حالانکہ اس میں 2 چشمی ہے یا اس میں نون غنہ ہے یا اس پر تشدید ہے، اور اس کا عروضی وزن یہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ بالکل شروع میں آئے ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں اور روانی میں پوری ویڈیو دیکھ لی ہے اور سمجھ میں یقیناً نہیں آئی، تو آپ گزارش ہے آپ سے کہ پہلے آپ گزشتہ اسباق دیکھ لیں۔ سب سے پہلی ویڈیو سے جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی، اور اگر آپ نے پہلے اسباق پڑھ لی ہیں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نیچے تبصرہ خانے میں مجھ سے پوچھیے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ 5واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم جو ارکان تھے ہمارے، جن میں سے ہم نے 10 ارکان پڑھ لیے تھے، 11 ارکان ہمارے رہ گئے تھے، ٹوٹل 21 ارکان کا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو آخری جو 11 ارکان ہیں وہ سب میں آپ کے سامنے اس سبق میں رکھوں گا، تاکہ ارکان مکمل طور پر ہمارے سامنے آ جائیں، اور پھر ہم آگے ان ارکان کے ذریعے سے ان کو جوڑ کر بحر بنانا شروع کر دیں۔ تو بقیہ جو ارکان ہیں ان میں سے پہلا ہے مفعول، اس کا وزن ہے 2 2 2، اور اس کی مثالیں ہیں محبوبہ، معمولی، آزردہ، اور بے شمار الفاظ اس وزن پر بنائے جا سکتے ہیں۔ دوسرا وزن ہے فعیلات، 1 1 2 2، اور اس کی مثالیں ہیں جسے دیکھو وہی بندہ
کہے جائے۔ اس میں یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں تو یہ بن جائے گا مفاعیل، جسے دیکھو وہی بندہ کہے جائے، وہ الگ وزن ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا ابھی۔ لیکن فعیلات کے اندر جسے دیکھو، اب جسے کی جو بڑی یہ ہے وہ کیوں گر رہی ہے وہ ہم نے آپ کو پچھلے سبق میں بتا دیا تھا کہ الف، واو، چھوٹی یا بڑی یا اور ہا یہ جو ہیں بوقت ضرورت گرائے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ آخر میں ہوں لفظ کے اور گرانا برا نہ لگے۔ تو جسے کی جو بڑی یہ ہے وہ ہم اگر گرا دیں تو صرف بچے گا جیم اور سین متحرک، تو یہ ہو جائے گا ایک ایک۔ اور دیکھو، کھو میں دو چشمی ہاں ہے، وہ بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ وزن میں شمار نہیں ہوتا، تو دیکھو دو دو ہے، جسے دیکھو ایک ایک دو دو۔ وہی بندہ میں بھی وہی کی چھوٹی یا گر رہی ہے، اور کہے جائے میں بھی کہے کی بڑی یہ گر رہی ہے۔ اگلا وزن ہے مفتعیل، دو ایک ایک دو، اور اس کی مثالیں ہیں علم و عمل، روز جزا، قلب حزین۔ اور یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کھینچ کے پڑھیں گے تو یہ مفتعل کے بجائے وزن بدل جائے گا، یہ بن جائے گا مستفعل، علم و عمل، روز جزا، قلب حزین۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ روزے اور قلبے کے آخر میں جو زیر ہے، اگر ہم اس کو کھینچ کے ادا کریں تو یہ بڑی یہ بن جاتی ہے، وزن بڑا ہو جائے گا، اور اگر بغیر کھینچے پڑھیں تو صرف یہ حرکت ہے اور بڑی یہ نہیں ہے تو وزن چھوٹا ہو جائے گا۔ مفتعل کے لیے ہمیں اسے بغیر کھینچے پڑھنا پڑے گا، روز جزا، قلب حزین۔ اور اگر ہم اس کو بڑا کر کے پڑھیں گے، روز جزا، قلب حزین، تو مستفعل بن جائے گا، جو کہ آگے بتاؤں گا میں بھی آپ کو۔ اگلا وزن ہے مفاعل، ایک دو ایک دو۔ اس کی مثالیں ہیں کہاں کہاں، نہیں ہوا، مشاعرہ۔ مشاعرہ عین کی زیر کے ساتھ ہے یا زبر کے ساتھ، یہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ عربی میں یہ عین کے زبر کے ساتھ ہے اور اردو استعمال کے مطابق یہ عین کی زیر کے ساتھ ہے۔ دونوں طرح درست مانا جا سکتا ہے، اور جن کے اوپر عربی زبان کا غلبہ ہوگا وہ مشاعرہ کو غلط کہیں گے، جن پہ اردو کی تلفظ کا غلبہ ہوگا وہ مشاعرہ کو غلط کہیں گے۔ مگر چونکہ کہنے والے دونوں طرح کے موجود ہیں، مدارس والے اور عربی سے واقفیت والے عام طور پہ مشاعرہ کہتے ہیں اور باقی لوگ اس کو مشاعرہ کہتے ہیں۔ بہرحال اگلا وزن ہے فاعلات، دو ایک دو ایک۔ اس کی مثالیں بے شمار، آفتاب، ماہتاب، درد مند، اور بے شمار اس کی مثالیں بن سکتی ہیں۔ اگلا وزن ہے مفاعیل، ایک دو دو ایک۔ اس کی مثالیں دیکھیں کمالات، مکاتیب، سرے دار۔ سرے دار میں وہی بات آ گئی کہ اس کو کھینچ کے پڑھیں گے تب یہ مفاعیل بنے گا، سرے دار، اور اگر بغیر کھینچے پڑھیں گے سرے دار تو یہ فعیلات بنے گا، جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا۔ اگلا وزن ہے فاعلات، دو ایک دو دو، جیسے بے محابہ، روز محشر، کامیابی۔ اگلا وزن ہے مستفعل، دو دو ایک دو، جیسے بے انتہا، دل کا جہاں، بنتا گیا۔ اگلا وزن ہے مفاعیل، ایک دو دو دو۔ اس کی مثالیں دیکھیں ملاقاتیں، کہاں ہو تم، مسلسل ہے۔ اگلا وزن ہے متفاعل، اور اس کے نمبر ہیں ایک ایک دو ایک دو، جیسے رہ دین ہے، دل و جاں سے سن۔ یہ تھوڑا سا دیکھیں آپ کو مشکل لگے گا، لیکن یہ بہت آسان ہے، رہ دین ہے، اور یہ بہت مزیدار وزن ہے، بہت اس کے اندر ترنم پایا جاتا ہے، اور اس پر بھی ہمارے شعراء نے بہت لکھا ہے۔ رہ دین میں را کے اوپر زبر ہے تو متفاعل کا میم بن گیا، پھر ہا کے نیچے زیر ہے تو یہ متفاعل کا کی تا بن گئی، پھر دین میں دی جو ہے یہ دو ہے، یہ فا الف فا بن گیا متفاعل کا، اور علن بچا تو دین کا جو نون ہے یہ علن کا عین ہے، اور ہے جو ہے یہ لن ہے، تو یہ یوں متفاعل کی تقطیع ہم نے کر لی۔ اگلا وزن ہے مفاعلات، ایک دو ایک دو دو۔ اس کی مثالیں دیکھیں کہاں کہاں ہے، نگر نگر ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں بن سکتی ہیں۔ تو اب کام اس سبق کا یہ ہے کہ اس سبق میں جو مثال سمجھ میں نہیں آئی وہ دوبارہ پوچھ لیں مجھ سے تبصرہ خانے میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا انشاءاللہ، لکھ کر تقطیع کر کے بتا دوں گا باقاعدہ۔
اور دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ 5 بڑے بڑے الفاظ لکھیے اور ان کا وزن بتائیے، یعنی کوئی سے بھی 5 بڑے الفاظ یا کوئی بڑا مرکب سوچ کر لکھیں اور پھر ایک دو کے ذریعے سے مجھے لکھ کر بتائیں کہ اس کا یہ وزن آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کی درست تخطیق کی ہے یا غلط کی ہے۔ بعض اوقات وزن ہی غلط بتایا جاتا ہے جو درست کروایا جاتا ہے، بعض اوقات وزن تو درست بتایا جاتا ہے لیکن فاعل مفعول والا جو رکن ہے وہ صحیح نہیں بتایا جاتا، تو اس کی بھی انشاءاللہ میں تصحیح کر دوں گا۔ یہ چھٹا سبق ہے، اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مشق کیسے کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، وزن کا معلوم ہو جانا اور ہے، وزن کی مشق کرنا اور ہے۔ ایک ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بریانی کیسے بناتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ بریانی بنا کر اس کو بنانا سیکھیں۔ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس صرف بریانی بنانے کی معلومات ہو، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آدمی بہت اچھی بریانی بنا لیتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کو پتہ تو چل گیا ہے کہ وزن کیا ہوتا ہے، فا اور فعو کسے کہتے ہیں، فعول فاعل کیا ہوتا ہے، اور فعول کے ملنے سے ایک پورا وزن بنتا ہے، اسے بحر کہتے ہیں، اس کے اندر جملہ ایسے بنتا ہے، یہ آپ کو پتہ تو چل گیا۔ لیکن جب آپ 4 فعول کے مطابق جملہ کہنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس میں کس حد تک کامیاب ہوں گے، یہ آپ کی مہارت اس سبق کے دھیان سے سمجھنے پر منحصر ہے۔ اب تک آپ نے 3 چیزیں پڑھ لی ہیں۔ نمبر 1، شعر کے ہر مصرعے میں 3 یا 4 ارکان ہوتے ہیں، اور ارکان کی تعداد میں کمی بیشی بھی ممکن ہے۔ دوسری بات آپ نے پڑھی کہ ارکان 21 ہیں اور ان کے یہ اوزان ہیں، فا فعو چھوٹے سے لے کر بڑے تک، یہ سارے ارکان آپ کے سامنے آ گئے۔ تیسری بات آپ نے یہ پڑھی کہ متحرک کے فوراً بعد اگر ساکن آ جائے تو وہ دونوں حرف مل کر 2 بنتے ہیں، اور جس لفظ میں کوئی حرف 2 کا حصہ بننے سے رہ جائے وہ 1 ہوتا ہے۔ اور پھر 1 اور 2 سے یہ جو 21 اوزان اور ارکان ہیں یہ کیسے بنتے ہیں یہ آپ نے پڑھ لیا۔ تو یہ 3 چیزیں الحمدللہ ہم نے گزشتہ 5 اسباق میں تفصیل کے ساتھ پڑھ بھی لی، سمجھ بھی لی، اور کسی قدر آپ نے ان کی مشق بھی کر لی۔ اب دیکھیں مزید 2 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، پورا مصرع کیسے موزوں کیا جائے۔ ایک تو ہے کہ آپ کے سامنے ایک مصرع آیا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، آپ نے اس کی تخطیق کی اور آپ نے بتایا کہ یہ فعول کے وزن پر ہے، یہ اور چیز ہے۔ اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے سامنے وزن آیا فعول، اور آپ سے یہ کہا جائے کہ اس وزن کے مطابق 10 جملے کہہ کر دکھائیں، 10 فقرے کہہ کر دکھائیں، 10 سطرے کہہ کر دکھائیں، 10 مصرعے کہہ کر دکھائیں، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ پورا مصرع کیسے موزوں کرتے ہیں یہ سیکھنا ہے۔ اور دوسری چیز ہم کو یہ سیکھنی ہے کہ اردو میں کون کون سے اوزان استعمال ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس کسی بھی طریقے سے از خود ایک وزن بنا لیا، فاعلات مستفعل مفعولات، اور اس کو سامنے رکھ کر آپ نے جملے کہنے شروع کر دیے، تو یہ آپ کے اس خود ساختہ وزن کے مطابق تو ہوگا یہ مصرع، لیکن اردو کے اوزان جو استعمال ہوتے ہیں اردو زبان میں ان میں نہ ہونے کی وجہ سے یہی کہا جائے گا کہ آپ کا یہ کلام بے وزن ہے، وزن سے خارج ہے، غیر موزوں ہیں، یہ سارے جملے کہے جاتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہم کو سیکھنی ہیں۔ نمبر 1، پورا مصرع کیسے موزوں کرتے ہیں۔ نمبر 2، اردو میں کون کون سے اوزان استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس سبق میں ہم نمبر 1 کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیں پورا مصرع عموماً 3 یا 4 ارکان کا ہوتا ہے۔ اب ایک رکن کی مشق تو آپ نے کر لی، مگر ایک ساتھ 3 یا 4 ارکان کی مشق ابھی تک آپ نے نہیں کی، اس لیے آپ ابھی فعول کے وزن پر تو مثالیں بنا سکتے ہیں، لیکن فعول کے وزن پر پورا ایک مصرع کہنے پر ابھی آپ قادر نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک فاعل کی مثال تو آپ بنا لیں گے، لیکن فاعل کے وزن پر پورا مصرع آپ ابھی بنا نہیں سکتے، اس کے لیے ٹھیک ٹھاک مشق کرنی پڑے گی۔ یہ کورس مکمل مشق کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، بلکہ یہ صرف یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ وزن شعری کیا ہے اور کسی بھی لفظ کا وزن کیا ہوتا ہے۔
البتہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ مشق کیسے کریں۔ آپ کو 4 فعولن کی مشق کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ 1 فعولن کے وزن پر کم از کم 10 مثالیں مزید بناتے جائیں تاکہ فعولن اچھی طرح آپ پر واضح ہو جائے۔ جیسے میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں۔ اسامہ فعولن کے وزن پر ہے، مدینہ، کہاں ہو، نہ جاؤ، یہاں آ، ارے سن، یہ دیکھو، مساجد، ذرا رک، مسلسل وغیرہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وغیرہ جو لفظ ہے یہ بھی فعولن کے وزن پر ہے۔ پھر آپ یہ کرنے کے بعد جب 1 فعولن کی مشق آپ نے کر لی، گزشتہ اسباق میں بھی کر لی ہوگی، یہاں میں آپ کو مزید کروا دیتا ہوں، تو 1 کی کرنے کے بعد اب آپ 2 فعولن کی مثالیں بنائیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں۔ یہ ذرا تھوڑا سا مشکل لگے گا آپ کو، لیکن مشق کرنے سے، مسلسل مشق کرنے سے یہ چیز آ جاتی ہے۔ جیسے کہاں جا رہے ہو، میری بات سن لو، جوانی کہاں ہے، بڑھاپا ہے مشکل، سبھی کو ہے مرنا، قیامت ہے آنی، جہنم یا جنت، خدا بخش دینا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ دیکھیں آخر میں نے وغیرہ کو 2 مرتبہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ 1 وغیرہ فعولن کے وزن پر ہے تو 2 وغیرہ 2 فعولن کے وزن پر ہو گئے۔ پھر یہ جب 2 فعولن کی آپ کی مشق اچھی طرح ہو جائے تو پھر آپ 3 فعولن کی مثالیں بنائیں۔ یہ تھوڑا اور مشکل لگے گا آپ کو، مگر ہے یہ بھی دلچسپ اور بہت مزہ آتا ہے۔ جب آپ یہ کرنے لگیں گے تو ایسا لگے گا جیسے آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں۔ اس کی مثالیں دیکھیں۔ کہاں جا رہے ہو اسامہ، میری بات سن لو ذرا سی، جوانی کہاں ہے یہاں آ، بڑھاپا ہے مشکل بہت ہی، سبھی کو ہے مرنا کسی دن، قیامت ہے آنی یقیناً، جہنم یہ جنت ملے گی، خدا بخش دینا ہمیں تو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب غور کیجئے، میں نے گزشتہ مثالوں ہی میں بڑی مہارت کے ساتھ 1 فعولن کا اضافہ اس طرح کیا ہے کہ مطلب خراب نہیں ہو رہا۔ اسی طرح اس کے بعد 4 فعولن کی مثالیں بنائیں۔ یہ بھی کسی قدر پیچیدہ صورتحال ہوگی، مگر یہ آپ کی منزل کا پہلا اہم ترین سنگ میل ہے، کیونکہ فعولن 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 ایک مکمل بحر ہے۔ اگر اس پر آپ نے لکھنا شروع کر دیا تو سمجھے کہ آپ نے موضوع گوئی پر قدرت حاصل کر لی۔ مثلا گزشتہ جملوں ہی میں 1 فعولن بڑھا کر ہم یہ مصرعے بنا سکتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو اسامہ سنو تم، میری بات سن لو ذرا سی رکو تم، جوانی کہاں ہے یہاں آ ذرا رک، بڑھاپا ہے مشکل بہت ہی اسامہ، سبھی کو ہے مرنا کسی دن یقیناً، قیامت ہے آنی یقیناً یقیناً، جہنم یہ جنت ملے گی سبھی کو، خدا بخش دینا ہمیں تو وہاں پر، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اسی طرح آپ بھی بآسانی اپنی مشق کا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فعولن کے وزن پر لفظ بناتے جائیں، 2 فعولن پہ بناتے جائیں، 3 فعولن پہ بناتے جائیں۔ جب اچھی خاصی مشق ہو جائے تو ایک مشق کا طریقہ اور بھی ہے کہ آپ کاغذ قلم لے کر لکھنا شروع کر دیں، ایک لمبی چوڑی بات لکھیں اور ساری کی ساری فعولن کے وزن پر ہو، تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر دلچسپ چیز ہے۔ جب ایک دم رواں ہو جائیں گے نا آپ، پھر 4 فعولن کو سامنے رکھ کر ایک شعر کہنا شروع کر دیں اور کسی ماہر سے اصلاح لینا شروع کر دیں۔ مجھ سے اگر اصلاح سخن کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے بار بار آتا ہوگا، آپ اس پہ مجھ سے رابطہ کر کے فیس وغیرہ معلوم کر لیں۔ اگر آپ ادا کر سکتے ہوں تو مجھ سے واٹس ایپ پر اصلاح سخن کا سلسلہ جاری رکھیں، ورنہ فیس بک پہ سرچ کریں۔ کئی لوگوں نے کئی لوگوں کے کلام پر اصلاح کی ہے، اصلاحی تبصرے کیے ہیں۔ میرے اس یوٹیوب چینل پر بھی ایک پلے لسٹ پوری موجود ہے اصلاح سخن کے نام سے، اس کی ساری ویڈیوز دیکھ لیں تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وزن سیکھ لینے کے بعد پھر ہم اور کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں جو درست ہونا ہمارے کلام میں از بس ضروری ہے۔ ماشاءاللہ آپ کو اب یہ قدرت حاصل ہو چکی ہے کہ کسی بھی لفظ کا وزن بتا سکیں، نیز کسی بھی وزن پر الفاظ پیش کر سکیں۔ اسی طرح اگر آپ نے گزشتہ اسباق کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کچھ مشق بھی کر لی ہے تو آپ کچھ بحروں پر لکھنے پر قادر بھی ہو چکے ہوں گے۔ تو میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اردو میں کون کون سے اوزان مستعمل ہیں، تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اردو میں 100 کے قریب اوزان ایسے ہیں جن پر شعراء لکھتے رہے ہیں، پھر ان میں سے 20-22 اوزان ایسے ہیں جو بہت ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔
ایک نئے شاعر کے لیے ان سب کو فوری طور پر سمجھنا اور ان کے مطابق لکھنا آسان نہیں ہوتا۔ یہاں دو باتیں یاد رکھیے، ایک یہ کہ شاعر کے لیے ہر وزن پر لکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جن اوزان پر طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہو انہی اوزان پر لکھنا چاہیے۔ اگر بالفرض کوئی شاعر پوری زندگی صرف مفعول فاعلات و مفاعیل فاعل اس وزن پر ہی لکھتا رہے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کچا شاعر ہے، یہ نو آموز شاعر ہے، یہ اسے وزن کا پتہ نہیں، کوئی نہیں کہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مستعمل اوزان کا علم ہونا ضروری بھی ہے تاکہ اساتذہ شعراء اور موجودہ شعراء کے کلام سے محظوظ ہوا جا سکے۔ اس دوسرے کام کی تکمیل کے خاطر اس سبق میں اور اگلے سبق میں اردو کے مستعمل اوزان کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ مستعمل اوزان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ اوزان جن میں صرف ایک ہی رکن کی تکرار ہو، جیسے فعول ایک رکن ہے تو فعول 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 یہ ایک بحر ہے۔ نمبر دو، وہ اوزان جن میں ایک سے زیادہ رکن پائے جاتے ہیں، جیسے ایک بحر ہے مفعول فاعلات مفاعیل فاعل۔ تو اس میں دیکھیں مفعول الگ رکن ہے، فاعلات الگ رکن ہے، مفاعیل الگ رکن ہے، فاعل الگ رکن ہے، چاروں الگ الگ ہیں۔ تو اس سبق میں ہم پہلی قسم کے اوزان کو سمجھ لیتے ہیں جن کو سالم کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کی جو اوزان ہیں ان کو مضاعف بحرے کہا جاتا ہے، وہ ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سالم اوزان 8 ہیں۔ نمبر ایک، فعول 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 فعول، اور اس وزن پر ایک مشہور نعت کا حوالہ دینا چاہوں گا، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، آپ نے سنی ہوگی یقیناً، وہ اسی وزن پر ہے، اور بے شمار نعتیں، نظمیں، غزلیں، شاعری وغیرہ اس وزن پر موجود ہیں۔ نمبر دو، فاعل 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 فاعل، اور اس وزن پر ایک مشہور نعت کا حوالہ دوں گا، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، یہ بہت مشہور نعت ہے، آپ نے یقیناً سنی ہوگی، یہ پوری نعت اسی وزن پر ہے، اور بھی بے شمار نعتیں، نظمیں، غزلیں اس وزن پر موجود ہیں اور آپ بھی لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، مفاعیل 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 مفاعیل، اور اس کے ابھی میں ایک مشہور حوالہ دے دیتا ہوں، کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، یہ بھی اسی وزن پر ہے، اور بے شمار اوزان، بے شمار نعتیں، نظمیں اس وزن پر کہی جا چکی ہیں۔ نمبر 4، مستفعل 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 مستفعل، اس وزن پر ہے، اے ختم خیر انبیاء خیر البشر خیر الورا، یہ جو ایک مشہور نعت ہے یہ اسی وزن پر ہے۔ نمبر 5، متفاعل 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 متفاعل، اور اس وزن پر ایک مشہور نعت ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے، یہ مشہور نعت اسی وزن پر ہے، اور یہ وزن بھی بہت پسند کیا جاتا ہے اردو میں، اس پر بہت مترنم کلام کہا جا چکا ہے، لیکن تھوڑا سا مشکل ہے نئے لوگوں کے لیے، مشق کے بعد اس پر کہنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، فعل 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 فعل، یعنی یہ وہ فاعل جو تھا اس کا الف گرا دیا ہے صرف، تو یہ بن گیا ہے فعل 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 فعل۔ اس میں ایک گنجائش بھی ہے، کسی بھی عین کو ساکن کر سکتے ہیں، تو اگر سارے عین ساکن کر دیں گے تو یہ بن جائے گا فعل 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 فعل۔ آپ چاہے تو پہلے والے عین کو ساکن کر دیں صرف، چاہے تو صرف دوسرے عین کو ساکن کر دیں، چاہے تو صرف تیسرے کو کر دیں، چاہے تو چوتھے کو کر دیں، چاہے تو چاروں کو کر دیں، چاہے تو کسی 3 کو کریں، چاہے تو کسی 2 عین کو ساکن کر دیں، ہر طریقے سے درست ہے۔ فعل 4 دفعہ کی مثال دیکھیں، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، یہ اسی وزن پر ہے، اور مدارس کے اور دیگر اداروں پہ جو ترانے لکھے جاتے ہیں وہ عام طور پر اسی وزن پر ہوتے ہیں۔ نمبر 7، مفاعلات 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 مفاعلات، یہ بہت اچھا وزن ہے، بہت پیارا وزن ہے، اور بڑا طویل ہو جاتا ہے، کبھی لمبی چوڑی باتیں کرنی ہو تو آپ اس وزن کا سہارا لے سکتے ہیں۔ مشہور نعت ہے، ازل کی خوشبو ہو جس میں پنہا کوئی بتائے تو نام ایسا،
یہ اسی وزن پر ہے۔ نمبر 8 مفاعل 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 مفاعل، یہ بڑا آسان وزن ہے، 1 2 1 2 1 2 1 2 سارا اسی ترتیب پر ہے، کیونکہ مفاعل کے اندر 1 2 1 2 ہے نا، تو 4 مفاعل کے اندر 8 مرتبہ 1 2 آئے گا۔ مشہور غزل ہے دیار دل کی رات میں چراغ سا جلا گیا، یہ اسی وزن پر ہے۔ اب یہاں میں آپ کو 2 اہم باتیں بتاتا ہوں۔ کسی بھی وزن کے آخر میں ایک ساکن کا اضافہ کر سکتے ہیں، مثلا فعول 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 ایک وزن ہے تو ہم اس کو فعول 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 فعولان بھی کر سکتے ہیں، یعنی آخر میں ہم نے ایک ساکن کا اضافہ کر دیا۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی غزل کے یا نظم کے ایک شعر کے ایک مصرے میں تو ہم ساکن کا اضافہ کریں اور ایک میں نہ کریں، یہ بھی درست ہے۔ دوسری اہم بات کسی بھی وزن میں ارکان کی تعداد کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے وہ بحر تبدیل ہو جائے گی، مطلب بحر تو تبدیل نہیں ہوگی، ایک نیا وزن بن جائے گا، پہلے مختصر تھا اب لمبا ہو گیا، یا پہلے طویل تھا اب چھوٹا وزن ہو گیا، تو یہ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ چاہیں تو پوری غزل کا ہر مصرع مفاعل مفاعل کے وزن پر رکھیں، یعنی 2 مرتبہ، ہر مصرے میں 2 مرتبہ مفاعل آئے، اور اگر تھوڑا بڑا مصرع لکھنا ہو تو ہر مصرے میں مفاعل 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 کر دیں، اور اگر تھوڑا اور بڑا مصرع کرنا ہو تو مفاعل 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 4 مرتبہ کر دیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک نظم یا ایک غزل میں جب آپ 2 مفاعل کر دیں گے ایک مصرے میں، تو پھر باقی تمام مصروں میں اس کی پابندی کرنا ضروری ہوگا۔ البتہ آزاد نظم میں آپ کو یہ گنجائش ملتی ہے کہ اس میں مصرے نہیں ہوتے، اس میں سطریں ہوتی ہیں، تو کسی سطر میں آپ 1 مفاعل رکھیں، کسی میں 6 مفاعل رکھیں، کسی میں 2 رکھیں، کسی میں 3، تو وہ یہی آزادی سے یہی مراد ہوتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آزاد نظم اس کو کہتے ہیں جس میں وزن کی آزادی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، وزن ہوتا ہے، ارکان کی تعداد کی آزادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وزن شعری کورس چل رہا ہے اور یہ اس کا آخری سبق ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ اردو میں مستعمل مزاحف بحریں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تو کورس کی تکمیل پر مبارکباد قبول کیجئے کہ یہ اس کورس کا آخری سبق ہے۔ کورس کا مقصد وزن شعری سکھانا تھا، جو 6 اسباق میں آپ سیکھ چکے تھے، پھر 7ویں اور اس آخری سبق میں ہم مستعمل بحروں سے متعارف ہو رہے ہیں۔ یہ اسباق اپنے پاس محفوظ رکھ لیجئے گا، آپ کو زندگی بھر کسی بھی وقت کام آ سکتے ہیں۔ ان کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، کسی کاپی میں لکھ لیں، یہ بہت کام آئیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ اب سبق کی طرف آتے ہیں۔ ایسے اوزان جن میں ایک سے زیادہ ارکان مستعمل ہوتے ہیں وہ نسبتاً مشکل ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی مشق کر لی جائے تو ان میں لکھنے کا بھی اپنا ہی لطف ہے۔ ایسے اوزان کو مزاحف بحریں کہا جاتا ہے۔ نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے مشکل نام ہوتے ہیں، بحر ہزج، مسمن، محذوف، اور بحر رمل فلاں فلاں فلاں، بحر مجتث فلاں فلاں فلاں، بحر مضارع، اخرب، مکفوف، محذوف، بہت مشکل نام ہیں۔ تو نام یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، صرف وہ اوزان ایک بار سمجھ لیں، تاکہ اگر کسی بڑے شاعر کا کلام اس وزن پر پڑھنے کا موقع ملے تو آپ کو موزونیت کا لطف بھی پورا محسوس ہو۔ اگر کسی کو عروض کا شوق ہے تو چونکہ یہ ایک مستقل فن ہے جو مدون ہو چکا ہے، مرتب ہو چکا ہے، تو بحیثیت فن اس کو سیکھنا، اس کی پیچیدگیوں کو سمجھنا یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، اور بعض لوگ بلا وجہ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ مناسب رویہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عروض پر محنت کر رہا ہے تو وہ ایک فن سیکھ رہا ہے۔ فن سیکھنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اس پر انشاءاللہ میں کبھی تفصیل سے بات کروں گا، جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آپ اگر وہ فن سیکھ رہے ہیں تو اس کی اپنی افادیت ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، یوں تو اوزان بہت سارے ہیں، مگر میں کثیر الاستعمال صرف 14 اوزان یہاں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک شاعر کے لیے یہ اوزان بھی زندگی بھر شاعری کرنے کے لیے کافی و شافی ہیں۔ تو میں پہلے وزن کے ارکان بتاؤں گا، نام سے بحث نہیں، اور پھر اس کے بعد مشہور شعر ایک پیش کروں گا، اور کوشش کروں گا اس کی تختی کرنے کی بھی، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اور واضح ہو جائے۔
سب سے پہلا وزن ہم لیتے ہیں فاعلات مفاعل فعل۔ دیکھیں اس وزن میں 3 ارکان ہیں، یہ بہت اچھا وزن ہے، اور مشہور شعر میں اس میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ اس وزن پر کیسے ہے؟ اے مدینے فاعلات کے تاجدہ مفاعل تجھے فعل، اہل ایمان فاعلات سلام کے مفاعل تے ہیں فعل۔ اب آپ کہیں گے پہلے مصرے میں آخری رکن فعل تھا اور دوسرے مصرے میں آپ نے فعل کر دیا، تو اس بحر میں یہ گنجائش ہے کہ آپ پہلے والے جو رکن ہے فاعلات اس میں پہلا الف گرا دیں، اس کو فعلات کر دیں، اور ایک گنجائش یہ بھی ہے، اجازت یہ بھی ہے کہ آخری جو تیسرا رکن ہے فعل، اسے آپ فعل اور فعل دونوں طرح باندھ سکتے ہیں، اور کسی بھی غزل میں ان اوزان کو جمع بھی کر سکتے ہیں کہ ایک مصرع فعل میں اور ایک اگلے مصرے میں فعل ہو، جیسے کہ اس شعر میں آپ نے دیکھا، اور اسی طرح پہلے رکن کو کسی شعر کے ایک مصرے میں فاعلات کر دیا اور دوسرے مصرے میں فعلات کر دیا، یہ بھی درست ہے۔ وزن نمبر 2 فاعلات فعلات فعل۔ اس کا مشہور شعر دیکھیں، جب بھی دل کھول کے روئے ہوں گے لوگ آرام سے سوئے ہوں گے۔ اس کی تختی دیکھ لیں، جب بھی دل کھو فاعلات لکھ روئے فعلات ہوں گے فعل۔ اس میں بھی آخری فعل اور فعل دونوں طریقے سے باندھ سکتے ہیں تیسرے رکن کو۔ لوگ آرا فاعلات میں سے سوئے فعلات ہوں گے فعل۔ وزن نمبر 3 ہے مفعول مفاعل فعول۔ مشہور نظم ہے اقبال کی، اس کا ایک مصرع ہے، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا۔ اقبال کی اس نظم کا نام ہے ہمدردی۔ تو یہ ٹہنی پہ مفعول، کسی شجر مفاعل کی تنہا فعول۔ اس میں بھی بڑی گنجائشیں ہیں، آپ اس کو لیکن صرف اسی کو سامنے رکھ کے لکھیں گے تو آسانی رہے گی، ورنہ اس میں ایک گنجائش یہ ہے کہ جو مفاعل ہے اس کا میم ساکن کر دیں تو یہ مفعولم ہو جائے گا، مفعولم فاعل فعول۔ پھر ہم مفعولم کو چونکہ مفعولم نہیں کہتے بلکہ ہم اس کو مفعولن کہتے ہیں، تو یہ دونوں وزن ایک ہی شعر میں ایک ہی غزل میں جمع کیے جا سکتے ہیں، مفعول مفاعل فعول، مفعول فاعل فعول۔ بڑا اچھا وزن ہے، بہت سے لوگوں کو پسند ہے۔ وزن نمبر 4 مفاعیل مفاعیل فعول۔ اس کا مشہور شعر ہے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا و حرص والا دل بدل دے۔ تو اس کی تختی دیکھیں، میرا غفلت مفاعیل میں ڈوبا دل مفاعیل بدل دے فعول، ہوا و حر مفاعیل سوالا دل مفاعیل بدل دے فعول۔ اگر آپ کو تختی بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے پہلے 6 اسباق آپ کی سمجھ میں نہیں آئے۔ آپ ان ویڈیوز کو میرے چینل پر پلے لسٹ ہے، اس میں وزن شعری کورس کے نام سے یہ پوری پلے لسٹ آپ کو مل جائے گی، اوپر آئی بٹن میں لنک بھی دے دوں گا انشاءاللہ، تو آپ شروع کے اسباق دوبارہ دیکھ لیں تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ وزن نمبر 5 ہے مفعول فعول فعول فعول۔ مشہور شعر ہے، افق سے سحر مسکرانے لگی مؤذن کی آواز آنے لگی۔ تختی کی ضرورت نہیں ہے، میں جہاں جہاں رکا ہوں وہاں رکن پورا ہوا ہے۔ وزن نمبر 6 ہے، یوں تو اس کے ارکان علم عروض جو اصطلاحی ہے اس کے اعتبار سے الگ ہی ہوں گے، مگر میں نے آسانی کے لیے یہ کہوں گا میں فعلن 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 فع۔ اب اس کا اصول یہ یاد رکھیں کہ اس میں جو عین ہے وہ ہمیشہ ساکن رہے گا، اس کو متحرک نہیں کر سکتے، البتہ نون کو ساکن بھی کر سکتے ہیں، متحرک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 3.5 ارکان ہیں، اگر ان کی تعداد بڑھا کر 7.5 کر دی جائے تو یہ میر کی ہندی بحر کہلائے گی، بن جاتی ہے، جو کہ بڑی مشہور ہے، اسی نام سے کہلاتی ہے چونکہ میر نے اس میں بڑا لکھا ہے۔ اس کا مشہور شعر دیکھیں، دل کی دھڑکن سب کی جان پاکستان ہے پاکستان۔ تو دل کی فعلن نون کو ساکن کر دیا، دھڑکن فعلن سب کی فعلن جان فع،
یہ فا نہیں بلکہ فا ہے، چونکہ یہ ایک مستقل گنجائش ہے کہ کسی بھی مصرے کے آخر میں ایک ساکن کا اضافہ کر سکتے ہیں، یہ بات بتا چکا ہوں میں۔ پاکس فعل تان ہے، فعلن، یہاں ساکن نہیں ہوا، دیکھیں نون، پاکس فعل تان فا، فا۔ وزن نمبر 7 ہے فعل فعول، فعل فعول، اور اس کا مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وزن نمبر 8 ہے مفاعل فعلات، مفاعل فعل، یہ وزن مجھے بہت پسند ہے۔ اس میں آخری رکن فعل کے عین کو ساکن کر کے فعل بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا مشہور شعر دیکھیں، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ حضور اے مفاعل، سکوئی ان فعلات، انتظام ہو مفاعل جائے فعل، سلام کے مفاعل، لیے حاضر فعلات، غلام ہو مفاعل جائے فعل۔ وزن نمبر 9 ہے فاعلات فعلات فعلات فعل، اور اس کا مشہور شعر دیکھیں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں، جہاں میں رکا ہوں وہاں رکن پورا ہو رہا ہے۔ وزن نمبر 10 ہے فاعلات 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 فاعل، مشہور شعر ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ وزن نمبر 11 ہے مفعول فاعلات، مفعول فاعلات، اس کا مشہور شعر دیکھیں، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ دنیا کی مفعول، محفلوں سے فاعلات، اکتا گا مفعول، یا ہوں یا رب فاعلات، کیا لطف مفعول، انجمن کا فاعلات، جب دل ہی مفعول بجھ گیا ہو فاعلات۔ وزن نمبر 12 ہے مفعول فاعلات مفاعیل فاعل، یہ بھی میرا پسندیدہ ترین وزن ہے۔ اس کا مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مفعول، مومنو تو، مومنو تو فاعلات، میں مرنا ذا مفاعیل، رور ہے فاعل۔ یہ تھوڑا سا آپ کو بالکل نئے ہونے کی صورت میں مشکل لگے گا، مگر یقین کریں بے حد دلچسپ وزن ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ غالب کے دیوان کا میں نے جائزہ لیا تو سب سے زیادہ اس وزن میں ان کی غزلیں۔ وزن نمبر 13 ہے مفعول مفاعیل مفاعیل فعول، اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے، بہت مشہور مصرع ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہ اسی وزن پر ہے۔ اسلام مفعول کی بنیاد مفاعیل پہ یہ ملک مفاعیل بنا ہے فعول۔ وزن نمبر 14 آخری وزن ہے مفعول مفاعیل مفعول مفاعیل، بڑا مترنم قسم کا وزن ہے۔ اس کا مشہور شعر دیکھ لیں، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔ دربار مفعول رسالت کی مفاعیل، کیسی وہ مفعول گھڑی ہوگی مفاعیل، حسان مفعول کے ہونٹوں پر مفاعیل، جب نعت مفعول نبی ہوگی مفاعیل۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پورا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ 14 اوزان ہیں، یہ مشہور مستعمل مضاعف بہریں ہیں، آپ ان کو اپنے پاس کاپی میں لکھ لیں اور ان پر ایک ایک کر کے مشق کریں تو آپ کو اس میں انشاءاللہ فائدہ محسوس ہوگا۔ اب کام اس سبق کا یہ ہے کہ نمبر 1 5 مشہور شعراء کا ایک ایک شعر لکھیں اور اس کا وزن بتائیں، نیچے تبصرہ خانے میں انشاءاللہ چیک کر کے بتاؤں گا۔ کام نمبر 2 یہ ہے کہ اس کورس کو اگر آپ نے مکمل سن لیا ہے تو آپ اپنی رائے سے نوازیں، آپ کو یہ کورس کیسا لگا۔ اگر آپ کو بہت فائدہ ہوا
تو کچھ تفصیلی اس پر تبصرہ میں چاہوں گا کہ آپ لکھیں، اور نیچے تبصرہ خانے میں لکھیں، اپنے تبصرے کو فیس بک پر لکھیں، وہاں پھر اس چینل کا، اس پلے لسٹ کا لنک دیں، تاکہ آپ کے وہ دوست جو ان چیزوں سے دلچسپی رکھتے ہیں اور ایسا کورس، اتنا آسان کورس ان کے سامنے اب تک نہیں آیا، تو وہ بھی اس سے محروم نہ رہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بلکہ کورس مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی تمام جائز تمنائیں پوری فرمائیں، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خوشحالیاں عطا فرمائیں۔ میرے لیے بھی خوب دعا کیجیے گا۔ تو یوں میں الحمدللہ اپنے چینل پر محنت کر رہا ہوں۔ اگر آپ نئے ہیں، مستقل جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔